ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دورہ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، عصیان کا مداوا کون کرے، عصیان کا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا سہارا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں ہماری لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے۔ اے شافع محشر تیرے سوا،
اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں حضور سرور کونین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، ایک فرمان مبارک پیش کیا گیا۔ چنانچہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور بڑا ہی قیمتی اور فکر انگیز فرمان ہے، سمجھنے والے کے لیے تو بڑی واضح بات ہے، کاش کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم، کہ دیکھو جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، چاہے وہ خلیے میں اختیار کرے، چہرے میں اختیار کرے، بالوں کے انداز میں اختیار کرے، داڑھی مونچھوں میں اختیار کرے، لباس میں اختیار کرے، یا زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ میں اختیار کرے، خوشی میں اختیار کرے یا غم میں اختیار کرے، شادی کے موقع پر اختیار کرے یا سوگ اور ماتم کے موقع پر اختیار کرے، تو اللہ کے نبی نے بہت واضح بات ارشاد فرمائی ہے، جو جس کے طریقے پر چلے گا، جس کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور بھائی اس کے ساتھ ایک میں اور روایت بھی شامل کر لوں، لیکن تھوڑا سا یہ عرض کر دوں، انہی میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہود کے طریقوں کو پسند کرتا ہوگا تو بھائی یہود کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نصارہ کے طریقوں کو پسند کرتا ہوگا تو نصارہ کے ساتھ حشر ہوگا، فساق اور فجار لوگوں کے طرز زندگی کو پسند کرتا ہوگا تو خیال رہے پھر انہی کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کسی کا حشر ہو یہود و نصارہ کے ساتھ ہو، یا اس کا حشر
فساق اور فجار اور کفار کے ساتھ ہو۔ ہر مومن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک امید رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سارے آسرے سفارش اور شفاعت کے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ایک صاحب ایمان کے لیے سب سے بڑا جو سہارا شفاعت کا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی گرامی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بڑی وزنی شفاعت ہے، اور جس کے حق میں آپ نے لب کھول دیے وہ تو ابد الآباد کے لیے کامیاب ہو گیا۔ وہ ایسا کامیاب ہو گیا کہ اب ناکامی کا تصور نہیں، اب کوئی تکلیف کا تصور نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ تو بھائی یہ امید ہم رکھتے ہیں، رکھنی بھی چاہیے، لیکن کبھی یہ خیال بھی آیا ہے کہ ہمیں محبت کون سے طرز زندگی سے ہے، کس کے طریقوں سے محبت ہے، کس کے انداز ہمیں بھلے لگتے ہیں، کس جیسا چہرہ اچھا لگتا ہے، کس جیسا لباس اچھا لگتا ہے، خوشی اور غمی میں کون سا طرز اچھا لگتا ہے۔ تو دوسری روایت اس کے ساتھ ملا لیجیے، بات اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، بندہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہوگا، جس سے محبت رکھتا ہوگا۔ اب ہر شخص جانتا ہے میری محبت کس کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، خلفائے راشدین کے ساتھ ہے، اصحاب کرام کے ساتھ ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، بنات و ازواج کے ساتھ ہے، تابعین کے ساتھ ہے، ائمہ کے ساتھ ہے، اکابر اور مشائخ اور علماء کے ساتھ ہے، یہ میری محبت گویوں کے ساتھ ہے، مراسیوں کے ساتھ ہے، یہ میری محبت فساق اور فجار کے ساتھ ہے۔ تو بھائی یہ صرف محبت کا معاملہ نہیں ہے، یہ فالوئنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف دل کی چاہت کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے، ہماری نجات کا معاملہ ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اگر اچھے لوگوں کی محبت ہے تو اصحاب الیمین میں کھڑا ہوگا، برے لوگوں کی محبت ہے تو اصحاب الشمال میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ کیسے انعامات ہیں، کیسے پھل، کیسے میوے، کیسے سائے، کیسا شیریں پانی، رہنے کے لیے ہمیشہ کی جنت، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، لازوال جوانی اور نہ ختم ہونے والا شباب، کیا نہیں ہے وہاں پر اصحاب الیمین کے لیے، کامیابی ہی کامیابی۔ اور اصحاب الشمال، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ بڑی بری حالت میں ہوں گے یہ تو، آگ میں جلتے ہوں گے، گرم پانی پینے کو ہوگا، سایہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، ذات باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ الگ بنیں گے،
نہ ختم ہونے والا عذاب، نہ ختم ہونے والی حسرت، نہ ختم ہونے والی تکلیف، ہمیشہ کی ذلت، دائمی مشقت، دوزخ کا عذاب، یہ ساری چیزیں اصحاب الشمال کے لیے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج کی کوئی چاہت کی بات ہے، ہم کوئی بھی راستہ پکڑ لیں، ہم کسی سے بھی محبت کریں تو کل ہماری آخرت پر، ہمارے انجام پر، ہمارے حشر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے تو واضح اعلان فرما دیا، انتخاب آج ہی کرنا ہوگا درست راستے کا۔ اگر آج غلط راستے کا انتخاب کیا تو کل کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ تو دونوں حدیثوں کو ملائیں، مفہوم زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے کل قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت رکھتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو حضور سے محبت ہے، اور ابو بکر سے محبت ہے، اور عمر سے محبت ہے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کسی بات کی نہیں ہوئی کہ محبت کی وجہ سے بھی کام بن جائے گا، محبت کی وجہ سے بھی کام بن جائے گا۔ نیک لوگوں سے محبت کیجیے، انبیاء سے، صحابہ سے، صلحاء سے، اتقیاء سے، مشائخ سے، اکابر سے، بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، ان سے محبت کیجیے۔ یہ محبت رکھنا اچھے لوگوں سے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر ہمارا عمل ان جیسا نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ان کی جماعت میں ہمیں شامل فرما دیں گے۔ تو بھائی مفت کا انعام نہیں ہے یہ، کیسا عظیم الشان سودا ہے، کیسی بے فکری والی بات ہے کہ اگر ہمارا عمل ویسا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ نوازے جائیں گے، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے کہاں سے آئے ہیں، کون لوگ بیٹھے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے۔ تو اب دیکھیں ساتھ رہنا، محبت کرنا، یہ تعلق، یہ مجالست، یہ صحبت کتنا کام آنے والی ہے۔ بتاتے آپ کا نام لے رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے تم گواہ رہو میں نے انہیں بخش دیا۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کراتے ہیں، یا اللہ ان میں ایک فلاں آدمی بھی تھا، وہ آیا تھا لیکن کس لیے آیا تھا، انما جاء لحاجہ، اپنی ضرورت کے تحت آیا تھا، یعنی ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اس کا کوئی مسئلہ تھا یا اس کا کوئی کام تھا جو اسے وہاں لے آیا مجلس میں۔ تو کیا اس بخشش میں وہ بھی شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ جن کے ساتھ بیٹھا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، میں کیا پہن رہا ہوں، حلیہ میرا کیسا ہے، میری محبت کس کے ساتھ ہے، میرا طرز و انداز کیسا ہے، میری خوشی کیسی ہے، میرا غم کیسا ہے۔ بھئی یہی تو چیزیں ہیں، یہی تو باتیں ہیں جن میں استقامت کا امتحان ہوتا ہے، استقامت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہر حال میں شریعت کا رنگ غالب رہے، جسے کہا جاتا ہے تسلف فی الدین، دین کے معاملے پختگی ہو، مضبوط ہو، یعنی کہیں چلا جائے کوئی اسے اس کے رنگ سے ہٹا نہ سکے، اس کے رنگ سے ہٹا نہ سکے۔ تو محبت کرنے کے قابل کون ہے؟ اللہ کی ذات سے محبت رکھے، رسول اللہ کی ذات سے محبت رکھے، صحابہ سے، اہل بیت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے، ازواج سے، امہات سے، اور پھر صلحاء سے، اتقیاء سے، اکابر سے، مشائخ سے، علماء سے محبت تو ان سے رکھے۔
اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ جس سے محبت رکھے پھر اس جیسا طرز زندگی بھی اختیار کرے. یہ بھی تو امتحان ہے نا. محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، محبت اظہار کرنے سے نہیں ہو جاتی. بھائی مجھے فلاں سے محبت ہے، بلکہ محبت تو خود آداب محبت سکھا دیتی ہے. جس سے محبت ہوگی تو پھر بھائی کچھ جھلک بھی تو آئے گی نا. جھلک آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے، جھلک آنی چاہیے. جھلک بھی تو ہو اس کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ کی سنتوں سے بھی تو محبت ہو، آپ کے طریقوں سے بھی محبت ہو، آپ کے حلیے سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے لباس سے. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے حضور کی زیارت کرنا. حضور کی زیارت کرنا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ یہ واقعی ایسی ہی بات ہے. دیکھیے اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میرا چہرہ موافق سنت ہو، یعنی رسول اللہ کے چہرے کی طرح ہو، جیسے حضور داڑھی رکھنا پسند فرماتے تھے، مونچھیں تراشنا پسند فرماتے تھے، جیسا حلیہ آپ رکھتے تھے، تو ہمارے اکابرین نے لکھا یہ بتاؤ کہ اس کی نگاہیں کس کے چہرے پر جا رہی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی؟ اگر لباس میں اتباع سنت کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کی جو نگاہیں وہ کس کے سراپے پر ہیں؟ حضور کے سراپے پر اس کی نگاہیں ہیں. تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سنت پر عمل نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے نبی کے اس طرز کو اور اس انداز کو مسلسل نگاہوں میں اور دل میں بسائے پھرتا ہے. تو محبت صرف زبان سے نہیں، صرف اظہار سے نہیں، بلکہ عمل سے. پتہ چلے کن کا غلام ہے یہ کن کا غلام ہے. ہر موقع سے پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ پکا سچا مسلمان ہے، مضبوط آدمی ہے یہ. اب ہمارے یہاں عجیب صورتحال ہے کہ ہم ہر موقع پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تو یورپ سے اور دیگر اقوام سے آنے والے طرز زندگی سے محبت رکھتے ہیں. بڑی مشکل سے کوئی تیار ہوتا ہے خوشی میں یا غم میں سنت اور شریعت کی طرف لوٹنے پر. جسے دیکھو اس کے پاس ایک عدد بہانہ تیار ہے، ایک عدد بہانہ تیار ہے. وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا، آنا ہی نہیں چاہتا. اتباع سنت کے مطابق کوئی کام زندگی کا کسی مرحلے پر کرنا ہی نہیں چاہتا. پھر محبت کیسی ہے؟ پھر تعلق کیسا ہے؟ پھر تعلق کیسا ہے؟ تو بھائی محبت کے معنی یہ ہے کہ ہر موقع پر عمل گواہی دے کہ ہاں یہ سچا محب ہے، محب صادق ہے، یہ سچی محبت رکھنے والا ہے. شادی ہو رہی ہے اور آتش بازی بھی ہو رہی ہے، خوب فائرنگ بھی ہو رہی ہے، پٹاخے بھی پھوٹ رہے ہیں، گانے بھی بج رہے ہیں. تو بھائی یہ بتانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صحابہ اکرام تک کسی کی شادی ایسی ہوئی ہے؟ ہوئی ہے ایسی شادی؟ نہیں ہوئی. کہیں پر کہتے ہیں جی بچے نہیں مانتے، اور کہیں الٹا کام ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے بڑے نہیں مانتے. یعنی آوے گا آوے ہی خراب ہے. کہیں سے اس کا کندھا استعمال ہو جاتا ہے، کہیں سے اس کا کندھا استعمال ہو جاتا ہے. دین پر چلنا نہیں چاہتے، دین پر چلنا نہیں چاہتے. اب کہیں کہتے ہیں جی بچے کہتے ہیں بھائی آتش بازی بھی کرنی ہے، کرو بھائی آتش بازی، خوب پٹاخے پھوڑو. پتہ ہے یہ شادیوں میں کہاں سے آئی رسم؟ یہ ہندوؤں سے آئی ہے. ہزاروں لاکھوں روپے ہوا میں اڑا دیے. فائرنگ ہو رہی ہے، دبا کر فائرنگ ہو رہی ہے، خوب فائرنگ ہو رہی ہے. یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ جناب ابو بکر کی شادی ہو رہی ہے، زید کی شادی ہو رہی ہے.
عثمان کی شادی ہو رہی ہے، نام مسلمانوں والے ہیں، ارے بھائی شادی میں کام تو سارے ہندوانہ ہیں تمہارے. اب یہ عجیب بات ہے، نہ وہ مانتا ہے نہ وہ اسے سمجھاتا ہے. دین کے معاملے میں ہتھیار پھینکے ہوئے ہیں، دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی موقع آ جائے، عجیب بات ہے، کہیں بڑا دین سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں چھوٹا دین سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. چلتا وہ بھی نہیں ہے، چلاتا اس کو بھی نہیں ہے. کون چلے گا پھر؟ کہیں یہ صورتحال چھوٹا دین پر چلنا چاہتا ہے. ہمارے یہاں اکثر مسئلہ آتا ہے، خواتین بھی ہیں سن رہی ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی بچیاں جوان ہوں گی گھر میں، بہت ساری مائیں ایسی آتی ہیں، بہنیں ایسی آتی ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں. بچی پردہ کرنا چاہتی ہے، کہتے ہیں بھائی میں تو بہنوں ہی سے پردہ کروں گی. تو تم بہنوں ہی سے پردہ کرو گی تو چائے کون پیش کرے گا اسے؟ کیوں بھائی؟ یہ اس سے باعفت با کرامت بنا ہے نا. یہ کہ چائے پیش کرنے کے لیے ویٹر ہے گھر میں؟ آپ کا مزاج کیوں سامنے والے پر واضح نہیں ہے؟ کہیں پر وہ سامنے سے بہنوں ہی کہہ دیتا بھائی مجھے تو کیسی سالی ہے، چائے بھی نہیں پیش کرتی آ کر. تو کہیں چھوٹا چلنا چاہتا ہے، بڑا چلنے نہیں دیتا. کہیں چھوٹا چلنا نہیں چاہتا، بڑا اسے چلاتا نہیں ہے، بڑا اسے چلاتا نہیں ہے. بعض گھروں سے ہمارے پاس کبھی کبھی اطلاع آتی ہے، کوئی بچی بیچاری شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے، تو مائیں پتہ ہے کیا کہتی ہیں آج کل؟ کہتی ہیں اوہ تمہارا رشتہ کیسے ہوگا پھر؟ بڑی بھی تم نے ساری زندگی گزار دی، معذرت کے ساتھ جو آنے والی ہیں مجھ سے یقیناً میرے لیے لائق احترام ہے، لیکن سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا ان سے. آپ نے ساری زندگی گزار دی، آپ کو یہ بات اب تک سمجھ میں نہ آئی کہ برقع پہننے والیوں کی شادیاں نہیں ہوتی شادیاں. بعض جگہ نوجوان داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو ابا اسے سمجھاتا ہے رشتہ کون دے گا تجھے. تو میں ایک دفعہ جمعے میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا اگر یہ صورتحال ہوتی ہم تو فارغ ہی گھوم رہے ہوتے اب تک. ہم تو فارغ التحصیل ہی گھوم رہے ہوتے، ہماری تو شادی نہ ہوتی تھی. یاد رکھنا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت تقسیم ذکر فرمائی ہے، اس تقسیم کو قبول بھی کر لیں اور پہلے سمجھ بھی لیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تم پردہ کرو، اللہ تعالیٰ پردہ کرنے والے گھر کا رشتہ عطا فرمائیں گے. اور بے لوث پردہ کرو، بغیر ڈرے، بلا خوف لومت لائم پردہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں شوہر متقی عطا فرمائے گا، پرہیزگار عطا فرمائے گا، جس کی نگاہوں میں حیا ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، ایسا شوہر اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے لیے آنے والے جو بڑی عمر کے خواتین ہیں، مائیں بہنیں، قابل احترام ہیں، لیکن یہ تو پوچھ سکتا ہوں زندگی کہاں گزاری آپ نے؟ آپ کو اب تک یہ بھی سمجھ میں نہ آئی کہ داڑھی رکھی تو رشتہ کیسے ہوگا، پردہ کیا تو رشتہ کیسے ہوگا؟ کہاں زندگی گزاری میری بہن آپ نے؟ باقاعدہ مائیں کہتی ہیں، منہ سے کہتی ہیں تم پردہ کر لو گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے. پہلے اسے بتا دیں اپنے گھر کا مزاج. ہماری بچیاں چائے نہیں پیش کرتی، کیا کام سالی کا چائے پیش کرنے کے لیے؟ یہ اس کا کام ہے. اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو شادیاں کر رہے ہیں، جن کے حال میں نکاح ہو رہے ہیں یا ہو گئے یا ہمارے حلقے میں ہم سے بیعت ہیں یا تعلق رکھتے ہیں، سسرال میں جائیں تو اپنی نگاہ بھی بیوی کے سوا کہیں نہ اٹھائیں. کیا حق ہے آپ کا زنان خانے میں جانے کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں تو ہمارے پروٹوکول کا حصہ سارا گھر ہماری خدمت کرے. کیسی عجیب سوچ ہے، کیسی عجیب سوچ ہے. آپ کا تو آپ کے ساتھ تو اس گھرانے کے جڑنے کا تب فائدہ ہے کہ اگر وہاں بچیاں پردہ نہ کرتی ہوں، آپ اس گھر کے داماد بنے تو سب کو پردے پر لگا دیں. پھر تو بات بھی ہے کہ آپ نے کسی کی صحبت حاصل کی ہے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ سیکھا ہے اس نے، کچھ سمجھدار آدمی ہے. آپ تو جائیں برقع دیں ہدیے میں، لیں بھائی آپ یہ برقع پہنے آئندہ سے، شرعی پردہ کریں. آپ ماں ڈرائے گی، جب
ماں کہے گی تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ داڑھی رکھنے پہ ابا کہیں گے شادی کیسے ہوگی تمہاری؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ادارے میں ملازمت کے لیے انٹرویو دینا، تم آج شیو کرا کے چلے جاؤ۔ تو صاحب سوال تو بنتا ہے زندگی کہاں گزاری آپ نے؟ جنگلوں میں گزاری، غاروں میں گزاری، آپ نے کہاں زندگی گزاری؟ کیا آپ کو یہ آیت نہیں پتہ چلی؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں، جسے چاہتے ہیں خوب روزی عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں آج میرے بچے مان جا، آج شیو کر کے چلا جا، اسے خود گناہ کے راستے پر ڈال رہے ہیں، غلط راستے پر ڈال رہے ہیں۔ تو دین میں پختگی ہونی چاہیے، اور پختگی کا اظہار زبان سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، اور موقع پر ہوتا ہے، موقع پر ہوتا ہے۔ جن بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ مضبوط ہو کر نئی زندگی کے اس سفر کا آغاز کریں، سنت کے موافق کریں، خرافات سے بچ کر کریں، فائرنگ سے، آتش بازی سے، اس قسم کے دھندوں سے، جھمیلوں سے بچا کر کریں۔ یہ زیادہ پیسے ہیں تو بھائی زندگی کا آغاز اس طرح کریں، صدقہ و خیرات کر دیں، آپ کا گھر بسے اور کئی گھروں میں خوشیاں داخل ہو جائیں۔ تو بھائی یہ جو کس سے محبت ہے اس کا پتہ تو عمل کے وقت چلتا ہے، اور کتنی محبت ہے اس کا پتہ بھی عمل کے وقت چلتا ہے، اس کا پتہ بھی عمل کے وقت چلتا ہے۔ دراصل عمل کا موقع عمل ہی کا موقع نہیں ہوتا، یہ امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امتحان لیا نہیں جاتا، امتحان ہو جاتا ہے۔ کیسے امتحان ہو جاتا ہے؟ کس موقع پر کامیاب اور کس موقع پر ناکام، کس موقع پر اس کا کیا عمل تھا، اندازہ تو ہو جاتا ہے نا۔ کتنے پانی میں مرید، پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو جو کھڑے ہونے کا موقع ہے اس میں بیٹھ رہا ہے، جو بیٹھنے کا موقع ہے اس میں لیٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مضبوط آدمی نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں میں اپنی نسلوں کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں راہ سنت پر لگا کر جائیں، پردے پر لگا کر جائیں، سادگی پر چھوڑ کر جائیں، خرافات اپنے خاندانوں سے ختم کر کے جائیں، تو آپ نے انہیں کچھ سکھا دیا۔ اب میں ایک بات اور عرض کروں گا، اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، یہ بھی ایک موقع ہے۔ ہمارے یہاں نیو ایئر پارٹیز ہوتی ہیں، پہلے یورپ میں ہوتی تھیں، مڈل ایسٹ کی طرف گئیں، پھر کچھ عرب ممالک میں یہ دھندے بہت اوپر گئے، یہ سلسلے چلتے رہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں دیسی لبرل ہے نا، یہ پاکستان میں بھی مصیبتیں لے آئے، یہاں بھی آ گئیں۔ اب یہاں بھی پارٹیاں ہو رہی ہیں، نیو ایئر پارٹی ہو رہی ہے، خوب شراب پی جا رہی ہے، ہلڑ بازی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین نے کوئی گوشہ ایسا چھوڑا ہے جس کے بارے میں تعلیم نہ دی ہو؟ خدا کی قسم انگلی رکھ کر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے اس بات کے متعلق کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا، ایک نقطے کے برابر جگہ نہیں ہے ایسی۔ ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سال کا آغاز کیسے کرنا ہے، سال کا آغاز کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو زندگی اور سال گزر گیا اس کا احتساب کیسے کرنا ہے۔ ساری باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ اب اتنے سارے مسلمان کہتے ہیں کروڑوں روپے کے یہ جو فائرنگ کی جاتی ہے نا، تو کروڑوں روپے کی یہ فائرنگ کر کے کروڑوں روپے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں، اتنے راؤنڈ چلائے جاتے ہیں، اور کروڑوں روپے کی آتش بازی کر دی جاتی ہے۔ وہ قوم جو دیوالیہ ہونے کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے، وہ گویا کہ یہ ساری چیزیں کر کے بتاتی ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم کل کے ڈیفالٹ کرتے آج ڈیفالٹ کر جائیں، ہمارا کیا فرق پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے۔ اس سال گزر گیا تو یہ جو دیوار حیات ہے نا، اس میں سے ایک اینٹ اور کم ہو گئی، موت کے اور نزدیک ہو گئی۔
زندگی کے قیمتی ترین 360 دن مزید کم ہو گئے. احتساب کرے میرے اس سال نمازوں کا کیا حال رہا, روزوں کا کیا حال رہا, میرے اخلاق کیسے رہے, حلال کمایا یا حرام کھایا, میں نے لوگوں کو ایذا تو نہیں پہنچائی, میں نے ترقی کی یا تنزل کا شکار رہا. ہونا تو یہ چاہیے احتساب کرے. اسی لیے تو ہمارے یہاں سالگرہ کا سلسلہ نہیں رکھا شریعت میں. اس لیے نہیں رکھا, ہمارے بزرگوں نے لکھا سال گزرا, کیک لائے, اس میں چھری چلائی اور اس کے بعد تالیاں بجائیں, یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے قیمتی دن زندگی میں سے کم ہو گئے. تمہاری زندگی بڑی نہیں, تم سمجھ رہے ہو تم بڑے ہو گئے, لیکن زندگی چھوٹی ہو گئی, مختصر ہو گئی. اگر زندگی 70 سال کی تھی اور 60 کی ہو گئے تو کتنے بچے پیچھے؟ 10 رہ گئے. یعنی 90% زندگی گزار آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, یہ دیکھے ایک سال پورا ہونے پر یا شمسی یا قمری سال پورا ہونے پر یہ دیکھے کہ میں نے اس سال کو کیسے گزارا ہے, کیسے گزارا ہے. نمازیں پڑھی اس سال میں نے یا نہیں, حلال کمایا یا نہیں, یا حرام کھاتا رہا, گناہ چھوڑے یا نہیں, میری بری عادات کچھ کم ہو گئی یا نہیں کم ہوئی, یہ تو سوچتے نہیں. اور کیک کاٹ رہے ہیں, اور جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے, 31 دسمبر ختم ہوتی ہے اور 1 جنوری آتا ہے, تو آپ کے اس غریب ملک میں جو اللہ خیر فرمائے دیوالیاں ہونے کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے, اس غریب ملک کے بگڑے ہوئے دماغ کے لوگ کروڑوں روپے کے راؤنڈ چلا دیں گے, خوب آتش بازی ہوگی. اور جو پارٹیز ہیں اس کے اندر جو گندگی اس وقت مچ رہی ہے, پورے ہوٹل بک ہو جاتے ہیں. کیا اس میں نہیں ہوتا؟ قریب بھی نہ پھٹکیں, تصور میں بھی نہ لائیں, ایسی بےہودگی ہے یہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تلقین امت کو کی ہے, سکھایا ہے کہ دیکھو اللہ سے خیر اور سلامتی مانگو نئے سال کے آنے پر. نئے سال کے آنے پر اللہ سے خیر اور سلامتی مانگو کہ یا اللہ یہ سال ہمارے لیے خیر والا سال ہو, عافیت والا سال ہو. معیشت ہماری برباد ہے, مہنگائی اور گرانی عروج پر ہے, بد امنی عروج پر ہے, چوری ڈکیتی عروج پر ہے, ادارے تباہی کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں, بازاروں میں رونق اور برکت نہیں ہے, اور قوم کن حرکتوں میں لگی ہوئی ہے. اتنی بری حالت ہو, اس کے بعد بھی محاسبے کا خیال نہ آئے, خود احتسابی کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہو, پھر وہی حرکت کرے جو پچھلے سال 12 بجے کی تھی. کیسی پر ظلمت باتیں ہیں, کیسی خطرناک باتیں ہیں. ارے بھائی دعا مانگے اس دن تو, یا اللہ نیا سال میری زندگی میں انقلاب کا سال ہو, امت کے حق میں انقلاب کا سال ہو, میرے ملک کی ترقی کا باعث بنے, یہ امن کا گہوارہ یہ سال بن جائے, نوید انقلاب بن جائے, میرے ملک میں اخیار کو اس سال میں غلبہ نصیب ہو جائے. کتنی دعائیں ہیں جو ہم مانگ سکتے ہیں, کتنی محتاجیاں ہیں جو ہماری جانب بڑھ رہی ہیں, اور ہم فائرنگ کریں اور آتش بازی کریں اور نیو ایئر پارٹیز میں ہم شرکت کریں. لعنت نہیں ہے ہم پر, لعنت نہیں ہے ہم پر. پھر کہتے ہیں وہ حالات کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ حالات جناب کم ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا کوڑا اگر پڑ گیا نا قوم پر تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جسے اللہ پکڑ لے پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور جس قوم کو یہ سارے کام وہ ہیں جو ہم ذلت والے کام کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے اللہ تو ہمیں ذلیل کر. اب اس لغویات کے ساتھ, ان فضولیات کے ساتھ ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں ہر سال, اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ جی اب جو آنے والا سال ہے نا, یہ اس میں جی ڈی پی کی شرح بڑھ جائے گی, گروتھ ریٹ بڑھ جائے گا, اس میں یہ ہو جائے گا, اس میں وہ ہو جائے گا. یاد رکھنا رازق رزاق اور باسط اللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت کرتا ہوں, اور جب میں برکت کرتا ہوں تو سمجھ لینا میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ہم کن افعال میں لگے ہوئے ہیں.
ذلت ہم اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے نا پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. کون عزت دے گا اس کے سوا؟ اس لیے خدا کے لیے کوئی اگر ہماری بات سے 2% بھی متفق ہے، ویسے تو 100% ہونا چاہیے، خدا کے لیے اپنی زندگی سے یہ عادتیں نکالیں. یہ اچھا سال کا اچھا آغاز نہیں ہے. گویا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھیج عذاب اپنا، ہم بھی اس کے بغیر ماننے والے نہیں ہیں. اتنی مار پڑ رہی ہے، معاشی طور پر اتنے پیچھے جا رہے ہیں، اتنی ذلت، بدامنی، چوری، ڈکیتی، تباہی، بے برکتی، اس کے بعد بھی جناب یہ بگڑے ہوئے نواب نکلیں گے پھر فائرنگ کریں گے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، پھر آتش بازی کریں گے. تو بات یہ ہے کہ کرنے کے لیے بیچارے کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے تو یہی کرے گا نا. اس کی عقل انہی چیزوں تک پہنچ رہی ہے، بس اس کا فہم اتنا ہی ہے. اللہ سے خیر مانگیں، دعاؤں کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں، مسنون دعاؤں کے ساتھ آغاز کریں. پچھلے سال کی بدعملیوں پر، کمزوریوں پر، گناہوں پر استغفار کریں. سال قمری شروع ہو یا شمسی شروع ہو، دونوں نظام اللہ کے ہیں. سورج کے حوالے سے بھی ظاہر ہے سورج کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاند کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہے. اس کو انگریزی سال کہنا ہر اعتبار سے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. نظام دونوں اللہ کے ہیں، لیکن احکام اسلامی کا مدار قمری سال پر ہے، بس یہ فرق ہے. تو خیر کی دعا کے ساتھ داخل ہو، لغویات کے ساتھ داخل نہ ہو. یہ دعا مانگے، یا اللہ یہ میرے ملک کے عروج کا سال بنے، امت مسلمہ کے دکھوں کے مداوے کا سال بنے، خیر و برکت کا سال بنے. ہمارے بازاروں میں رونق ہو، گھروں میں برکت ہو، دسترخوانوں میں برکت ہو، ہمیں عافیت، صحت اور سلامتی نصیب ہو. تو بھئی اللہ کی رحمت ظاہر آئے گی. اور اگر ہم ضد پر اڑے رہے، نہیں ہم تو اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، اس میں کیا حرج ہے، تو ہمارا پھر حال بنی اسرائیل جیسا ہوگا. من و سلوہ اترتا تھا آسمان سے، دماغ بڑے ٹیڑھے تھے یہودیوں کے، تو کہتے تھے کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا کھا کھا کے تھک گئے، اب ہم نہیں کھائیں گے. اللہ سے کہہ رہے ہیں. اس میں وہ میٹھا اور نمکین دونوں ڈشیں اترتی تھیں آسمان سے، اور پوری بارش ہوتی تھی، جتنا چاہتے تھے جمع کرتے تھے، جتنا چاہتے تھے کھاتے تھے، تازہ بتازہ. تو کہا بھئی تم کیا کھاؤ گے؟ کہتے ہیں ہم تو پیاز کھائیں گے، مسور کی دال کھائیں گے، ہم تو یہ کھائیں گے، ہم تو گندم کھائیں گے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. تو ان سے کہا گیا اچھا چلو تم قریبی بستی میں جاؤ اور توبہ کرتے ہوئے جانا، توبہ کرتے ہوئے جانا، کہتے جانا حطۃ. تو اس میں بھی داخل ہوئے. ایک تو کہا جھکتے ہوئے داخل ہونا، تو بجائے جھکتے ہوئے داخل ہونے کے جب اندر داخل ہونے لگے تو سر جھکانے کے بجائے پہلے پیر داخل کیے انہوں نے، اور سے کہتے جاتے تھے بھی ہم تو توبہ ہوبہ تو نہیں کرتے، ہمیں تو حطہ نہیں ہنتا گندم چاہیے ہمیں. اب ہماری بھی وہی حالت ہے، ہماری وہی حالت ہے. مار ہمارے سر پر پڑ رہی ہے، بدامنی کا ہم شکار ہیں، ملک کی حالت خراب ہے، بازاروں کی حالت خراب ہے، امن اور سلامتی سے محروم ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہم بھی پورے سرکش ہیں، ہم بھی سارے شوق پورے کریں گے، سارے شوق پورے کریں گے. نہ بھائی نہ، اللہ کے آگے کوئی اکڑ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. نئے سال کا آغاز کریں، دعاؤں کے ساتھ کریں. اگر پہلے فائرنگ کا شوق تھا، پہلے اس قسم کی پارٹیوں میں جاتے تھے، گانے بجانے کی محفلوں میں جاتے تھے، پہلے الٹے سیدھے کام کرتے تھے، آتش بازی کرتے تھے، اس سال طے کریں کچھ بھی نہیں کروں گا. زیادہ پیسے ہیں تو صدقہ کر دیں، کسی ٹھکانے پر خرچ کر دیں، کسی مسجد میں لگا دیں، اس کی تعمیر میں لگا دیں، کسی مدرسے میں لگا دیں. بہت کار خیر آپ کے منتظر ہیں. کیا آپ کا پیسہ اتنا بیکار ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا؟ وہ سارا ہوا میں اڑتا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اچھے مال کو اچھے کاموں کے لیے قبول فرماتے ہیں. اگر آپ کا مال لغویات میں برسوں سے لگ رہا ہے تو غور کیجئے کس راستے سے آ رہا ہے، یہ کیسا مال ہے یہ. اس لیے بھائی نئے سال کے آغاز میں اپنے احتساب کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ
اللہ سے خیر کی دعاؤں کے ساتھ، سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے. کوشش کریں یہ رسمیں ختم ہو ہمارے یہاں سے، یہ آتش بازی ختم ہو، فائرنگ ختم ہو، یہ انداز نئے سال میں داخل ہونے کا ختم ہو. شاید ہم یہ کہتے ہیں پچھلے سال ہمارا اللہ تو نے کیا بگاڑا جو اگلے سال بگڑ جائے گا، پھر وہی کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلے سال جہاں کھڑے تھے 360 دن کے بعد اس سے بری حالت پر کھڑے ہوئے. نہیں کھڑے ہوئے ہم. ہر سال مشکل آ رہا ہے، ہر سال پریشانیوں والا آ رہا ہے، معیشت کے زوال والا آ رہا ہے. تو بھائی اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر تو عافیت مل سکتی ہے، پناہ مل سکتی ہے، سلامتی حاصل ہو سکتی ہے. لڑ کر، اکڑ کر، جھگڑ کر نہ کوئی پا سکا ہے، نہ پا سکے گا، نہ لڑ سکا ہے، نہ اس سے لڑ سکتا ہے. کون اس کے سوا پناہ دینے والا ہے؟ تو ان رسموں کو ختم کیجیے. آتش بازی تو کسی موقع پر بھی نہیں ہونی چاہیے، فائرنگ تو کسی موقع پر بھی نہیں ہونی چاہیے. خاص طور پر اب یہ 3، 4، 5 دن کے بعد جو نئے سال کا آغاز ہے، اس میں 12 بجے کے بعد ایک عجیب طوفان بدتمیزی. نہیں، اس موقع پر اللہ سے دعا مانگے یا اللہ خیر رہے، عافیت رہے، سلامتی رہے. ویسے تو 12 بجے ان کے ہاں سال تاریخ بدلتی ہے، اور اسلامی اعتبار سے تاریخ کب بدل جاتی ہے؟ غروب آفتاب کے بعد سے. مغرب میں دعا مانگے اللہ سے، عشاء میں دعا مانگے کہ اللہ یہ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، خیر کے ساتھ داخل ہوں، سلامتی کے ساتھ داخل ہوں. اور گزشتہ سالوں میں جو ہم پر زوال آیا، پریشانیاں آئیں، آفات آئیں، کتنا بڑا سیلاب آیا اس سال، کیا حالت ہوئی. کروڑوں لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے، کتنی بری حالت ہوئی. تو اللہ کی پناہ پکڑے، یا اللہ آئندہ سال ہم کمزور ہیں، اس چیزوں کے قابل نہیں ہیں. جو بے گھر ہیں انہیں اللہ آباد بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو ترقی بھی عطا فرمائے، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے. شاید ہمارے ہم رہنے والوں کو پتہ نہیں، ساری دنیا اس وقت نگاہیں لگائی بیٹھی ہے پاکستان کس دن ڈیفالٹ کرتا ہے، کب اعلان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ پوری دنیا اس وقت نگاہیں لگائی بیٹھی ہے، اور ہمارے والا سوچ رہا ہے فائرنگ اس دفعہ کتنی کرنی ہے، آتش بازی چھت پر کیسی کرنی ہے. ارے بے وقوف، تجھے گرد و پیش کا بھی پتہ ہے، تجھے معلوم بھی ہے کہ کون سی آفت تجھ پر ٹوٹنے والی ہے. کیسی حماقت ہے ہمارے نوجوانوں کی. اس لیے اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماحول سے ان علتوں کو دور کیجئے. پناہ اس کی پکڑیے جس کے سوا کسی کی پناہ کام آنے والی نہیں ہے. آخر دعوانا